جی فیصل جوید صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ فیصل بھائی، آج بنی گلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رات سے یہ چل رہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں پشاور سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو ایمان ہے نا، اللہ پہ جو ایمان ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جب وقت آنا ہے تو وہ نہ ایک لمحہ ادھر نہ ادھر ہونا ہے۔ تو وہ اللہ پہ ایمان کی جو طاقت ہے اور عمران خان کی حفاظت اللہ نے کرنی، تو یہی سب انسانوں کا ایک بنیادی جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، باقی میجرز لینے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایمان کی طاقت ہے۔ آج بنی گلہ میں کیا؟ آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، آج فیصلے ہوں گے کہ آگے کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہیں ہمارے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا تشدد کا، اس کے بعد ہم اپنی حکمت عملی لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آزادی مارچ کرنا ہے۔ دیکھیں، ان تمام تر مسائل کا حل ایک ہے اور وہ ہے نئے انتخابات۔ ہم حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، آپ الیکشن اناؤنس کریں۔ جب آپ الیکشن اناؤنس کر دیں گے پھر ہم مل بیٹھ کے چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ الیکشن کے راستے حکومت میں آئیں، یہ لوگوں کو قبول ہوگا، صاف و شفاف الیکشن کے، لیکن جس طریقے سے یہ آئے ہیں امپورٹڈ حکومت مسترد کر دی ہے قوم نے۔ اچھا، شہباز شریف کی جو کہتے تھے گڈ گورننس ہے، یہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ گڈ گورننس ہے، یہ گڈ گورننس ہے۔ اچھی بلی چلتی ہوئی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے۔ ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا، اس امپورٹڈ حکومت کا غریب عوام کے لیے بوجھ بن رہا ہے۔ یہ ان کو فوری طور پہ جانا ہوگا۔ دیکھیں، جس حکومت کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو، جو سازش کے ذریعے آئے ہوں، وہ حکومت نہیں چلا سکتے۔ یہ آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ پاکستان خدا را پاکستان کو ہم سب نے مل کے ہم نے یکجا ہونا ہے، پوری قوم نے یکجا ہونا ہے۔ ہم نے انتشار کی طرف نہیں جانا، ہم نے یکجہتی دکھانی ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان انتشار کا شکار ہو، لیکن ہم نے بچنا ہے انتشار سے۔ ہم نے تفرقے میں نہیں پڑنا، ہم نے جذبہ حب الوطنی کے تحت متحد ہونا ہے اور پاکستان کا سوچنا ہے، کسی تحریک انصاف کا نہیں سوچنا۔ ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے اور تمام لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ ملک کافی آگے جائے گا، لیکن ہمیں جمہوریت میں جمہور کی آواز کو سننا چاہیے۔ جمہور کیا کہہ رہا ہے؟ 2/3 کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرا دو۔ اچھا فیصل بھائی، آخری سوال، وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کو جو باہر کی قوتیں ہیں نا، ان سے خطرہ ہے۔ عمران خان کے خلاف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ لوگ ہیں عمران خان کے خلاف جو نہیں، کیونکہ عالم اسلام ہے، پوری دنیا کو عمران خان متحد کرنے نکلے اور انہوں نے OIC کے پلیٹ فارم دیکھے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم دیکھیں، جس انداز میں عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے مسلمان دنیا کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو اس وقت مسلم امہ پوری جو ہے اس کے اندر ایک لیڈر عمران خان ایمرج ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ان کافروں کو یہ چیز ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر ہو، تو اس لیے ان کو خطرہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کریں گے۔ ایمان کی طاقت کو ہم سب کو بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔